میں یقین سے کہتا ہوں اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور جو فنکاری ہے جی اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میرے پاس تو زبان نہیں ہے، مگر رب کے فضل سے جو زبان، جو بیان، جو حسن، جو شعریت اور جو فنی اعتبار سے پختگی ہے اس میں، جی تو صاحبان علم و ادب انشاءاللہ جھوم جھوم اٹھیں گے، سبحان اور پوری دنیا سے جہاں جہاں کتاب پہنچی ہے جی مطالعہ فرما کر بڑی بڑی شخصیتوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے۔ بے شک، اس کا اجرا رسولی شریف میں ہوا تھا، سبحان حضور اللہ۔ گلزار ملت کی سرپرستی میں، جی حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا صاحب، حضرت سید عبد القدیر میاں صاحب قبلہ، اعلیٰ حضرت ان کے لیے بریلی شریف سے تحفے تحائف بھیجتے تھے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے، جن کو ہم اپنی زندگی میں فالو کرتے ہیں ان کی زندگی پر چند باتیں ہوتی ہیں اور ان سے کچھ اہم سوالات ہوتے ہیں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے اور آپ کی محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف رکھتے ہیں نقیب الملک ادیب شعر مصنف منظومے سوانح اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ اسلام پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا آغاز کروں۔ جی، سب سے پہلا سوال حضور یہی ہے کہ آپ کا نام محبوب گوہر کس نے رکھا؟ میرے والد صاحب نے محمد محبوب عالم جی پہلے نام رکھا، پھر ادبی دنیا میں جب قدم رکھا، علمی دنیا میں، جی تو محبوب گوہر جی میرا پورا نام بھی ہوا، اسی میں تخلص بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ ریاست بہار کا ایک مردم خیز خطہ جی جو علمی اور ادبی اعتبار سے بھی بہت متعارف اور بہت ہی نمایاں ہے، ضلع سیتامڑھی کی مشہور و معروف بستی اسلام پور میں میری پیدائش ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور کس سن میں ہوئی، اگر تاریخ یاد ہو آپ کو؟ میرے والد صاحب کی ایک تحریر کے مطابق اور سند کے اعتبار سے 1984 میں میری سبحان پیدائش ہوئی ہے۔ جی۔ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میرے تعلیمی سفر کی ابتدا تو میرے گھر سے ہوئی، والد صاحب کی نگرانی میں۔ انہوں نے عہد طفلی میں ہی بہت ہی محنت کی مجھ پر، اور تقریباً 10 سال کی عمر میں مجھے 30واں پارہ حفظ کرا دیا والد صاحب نے۔ سبحان سورہ بقرہ شریف، سورہ رحمان، سورہ ملک جی اور دیگر سورہ یاسین وغیرہ جی 10 سال کی عمر میں مجھے یاد ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی علمی لیاقت کیا ہے؟ کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی ہے؟ میں متعدد مدارس میں حفظ و قرأت کیا جی اور عالمیت کے درجے میں جی انتہا تک سمجھ لیں تعلیم حاصل کی۔ ماشاء اللہ، جی، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ کا تعلیمی سفر جی تو گھر سے شروع ہوا، جی اپنے گاؤں کے ہی حضرت مولانا معین الدین صاحب رضوی جو انتقال فرما چکے، بڑے مخلص اور ہمدرد عالم دین تھے، جی اسلام پور کے ہی، رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ غریق رحمت فرمائے انہیں۔ اللہ۔ ان کے ساتھ سب سے پہلا سفر مدرسہ انوار علوم قصبہ نورہرا ضلع غازی پور یو پی کا ہوا۔ جی وہاں باضابطہ حفظ کی شروعات کی، جی 17 پارے حفظ کیا، جی طبیعت ناساز ہوئی، پھر گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کے بعد پھر علاقے کے کئی مدارس میں، مدرسہ یوسفیہ رحیمیہ، میرے استاذ ایک حافظ ظفیر عالم حبیبی صاحب ہیں، وہ بھی انتقال فرما چکے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ آمین۔ پھر مظفر پور کا ایک مشہور ادارہ دارالعلوم سلمانیہ پٹھان ٹولی چاندنی چوک مظفر پور، جس کے بانی اور محتمم حضور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ قادری مصباحی نقشبندی دام ظلہ، بڑے متحرک اور بہت ہی مخلص عالم دین ہیں، جی میرے وہ سرپرست ہیں آج بھی۔ انہی کی سرپرستی میں، انہی کی رہنمائی میں دیگر تعلیمی اسفار ہوئے، وہاں سے حفظ و قرأت کی دستار ملی۔ پھر اگلی تعلیم کے لیے الہ آباد کا سفر
ہوا. سبحان وہاں حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ ہیں حضرت صوفی افتخار احمد نوری صاحب علیہ الرحمہ. جی ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی. کچھ دنوں تک ان کے ادارے میں پڑھا اور ان کی تربیت میں رہا. وہ میرے کرم فرما جی اور قدم قدم پہ ان کی نوازشات سبحان میرے ساتھ رہی. جی انہی کی خواہش پر پھر کچھ دنوں پھول پور الہ آباد میں ایک مدرسہ ہے عربیہ، جی وہاں بھی حاضر ہوا. پھر دارالعلوم افضل المدارس گیا، جی تقریباً 3 سال وہاں تعلیمی سفر جاری رہا. سبحان پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد ابھی جن کا ذکر ہوا، میرے سرپرست، میرے مربی حضرت علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ قادری مصباحی نقشبندی مدظ اللہ العلی والنورانی، اللہ رب العزت انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. کل بھی وہ میرے سرپرست تھے، آج بھی سرپرستی فرما رہے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ نے پہلی مرتبہ نظامت کب کی اور اس کا باقاعدہ آغاز آپ نے کب کیا؟ نظامت کی ابتدا تو مدرسوں میں، انجمنوں میں جی ایک شوق تھا، جی ایک خواہش تھی، جی فطری رجحان تھا. چونکہ والد صاحب کی تربیت میں جس وقت تھا بچپن کے ایام میں، اسی وقت سے شعر و شاعری کا شغف تھا، بہت طبیعت اس طرف مائل تھی. کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں 10-12 سال کی عمر میں ہی شعر کہتا تھا میں. ماشاء اللہ سبحان تو مدرسے کی انجمن میں طلباء میرا انتخاب کرتے، اساتذہ کی طرف سے بھی میرا انتخاب ہوتا تو بولتا تھا، لوگ پسند کرتے تھے. پھر دھیرے دھیرے دائرہ وسیع ہوا، جی باضابطہ شعر کہنے لگا، سبحان لوگ پسند کرنے لگے. جی دھیرے دھیرے جلسوں کی، کانفرنسوں کی، مشاعروں کی دعوت بھی آنے لگی. سبحان جی پھر مظفر پور کے شفیع محشر کانفرنس میں، جی سرکاہی شریف میں، پوکھریرا شریف میں، مقصود پور شریف حضور شیر بہار کا جہاں جامعہ قادریہ مقصود پور ہے، جی ددری میں جامعہ ضیائیہ فیض الرضا ددری میں، جی نیپال کی سرزمین پر حضور شیر نیپال کے یہاں. جی یہ ابتدائی مرحلہ تھا. جی اس کے بعد جب بریلی شریف حاضر ہوا میں سبحان عرس رضوی میں، عرس رضوی میں تقریباً 20 سالوں سے مسلسل جا رہا ہوں. سبحان 1 سال والدہ کی طبیعت ناساز تھی تو حاضر نہیں ہو سکا. جی مشاعرے میں کلام بھی پیش کرتا رہا. جی مشاعرے میں اسلامیہ انٹر کالج میں 1-2 مرتبہ ابتدائی حصے کی نظامت بھی جی مجھے یعنی کرنے کا موقع ملا. سبحان پھر اپنے ایک رفیق جناب توقیر الہ آبادی صاحب کی وساطت سے حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پہنچا، جی ازہری مہمان خانے میں. جی وہاں متعدد بار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی موجودگی میں نظامت کا شرف حاصل ہوا. سبحان اور میری 2 کتابوں کا اجرا جی حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ کے دست مبارک سے بھی ہوا. سبحان سبحان گوہر نایاب کا جی اور شب جائے کے منبودم کا. سبحان اللہ. یہ بڑی بات ہے حضور. اچھا یہ تو نظامت کے حوالے سے ہو جی. گئی باتیں. آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ کیونکہ نظامت تو ایک الگ وہ صفحہ ہے، لیکن میں نے اشاریہ پیش کیا ہے کہ عہد طالب علمی سے ہی جی میرا رجحان اس طرف تھا، جی اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چونکہ والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا تو میرے والد صاحب کو کتنی نعتیں یاد تھی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. سبحان اللہ. جتنی نعتیں منظر عام پہ آتی تھی، انتخاب اعلیٰ حضرت، جی کلام بیکل، کلام اجمل وغیرہ جو اس وقت جی کتابیں آتی تھی، والد صاحب کو بہت شوق تھا نعتیہ کلام کا، نعت پڑھنے کا. مذہبی جلسوں میں، محفلوں میں، میلاد شریف کی مجالس میں وہ خوب جھم جھم کے نعت شریف پڑھتے تھے. تو وہ جتنی نعتیں پڑھتے تھے سب مجھے یاد ہو گئی تھی. سبحان اور پھر گنگناتے گنگناتے طبیعت اسی طرف متوجہ ہوئی جی اور دھیرے دھیرے شاعری میں کرنے لگا. سبحان اللہ. تو حضور ماشاء اللہ آپ کی بہت ساری کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں آپ کی یہ کتاب تضمین گوہر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے 50 کلاموں پر کیے گئے تضامین کا خوبصورت مجموعہ ہے. اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے، خاص کر جو ابھی اس وقت چند سالوں پہلے ایک کتاب آپ کی شائع ہوئی، منظوم سوانح اعلیٰ حضرت، اس حوالے سے ضرور آپ خصوصی ارشاد فرمائیے. تضمین گوہر 50 کلام امام احمد رضا
की तज़ामीन का मजमुआ है। सन 2015 में जी इशाअती मरहले से ये मजमुआ जी हमकनार हुआ जी और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी जी कि ये किताब इतनी मकबूल हो जाएगी। मुल्क और बैरून मुल्क मदरसे के तलबा, उलमा, फजला, जी अइम्मा, असातिज़ा ने हाथों हाथ इसे लिया। जी नाक़िदीन ज़बान व फ़न ने भी सराहा जी और तज़मीन गौहर का दूसरा एडिशन अभी तक नहीं आ सका। उसकी इतनी फरमाइश है, इतनी चाहत है, इतने तकाज़े हैं। जी इंशाअल्लाह बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर ही तज़मीन गौहर का दूसरा एडिशन मंज़र आम पे जी आ सकता है। दुआ फरमाएं अल्लाह पाक सुभान रास्ता आसान फरमाए। आमीन। इस कदर शदीद मुतालबा है जी लोगों का, जी चूँकि तज़मीन गौहर उस वक्त लिखी गई जब बाज़ाब्ता जहाँ तज़मीन निगार की हैसियत से हज़रत नज़मी मियाँ साहब थे, हज़रत अजमल सुल्तानपुरी वग़ैरह का दौर था, जी जी तो उस वक्त नई नस्ल में ये रुझान नहीं था तज़मीन जी निगारी का। सही कहा जी बस कहीं कहीं 2-4 कलामों पर तज़मीन नज़र आती थी। जी तो मैंने कोशिश की जी और मुसलसल कोशिश की और 50 कलाम रज़ा की तज़मीन कहने में मुझे सुभान अल्लाह पाक ने कामयाबी बख्शी सुभान और उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद हुए सुभान और हर तरफ शोराए किराम सनाखाने रसूल पढ़ते हैं। मैं भी निज़ामत में तज़मीन पढ़ता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मंजूम सवानह आला हज़रत मंज़ूम सवाने आला हज़रत मेरी ज़िंदगी का दीबाचा समझ लें आप, मेरी किताब ज़िंदगी का पहला वरक़ समझ लें आप, अल्लाह मेरी हयात का तरजीही हिस्सा समझ लें, सुभान यानी मेरे जिगर का लहू इसमें शामिल है। सुभान मंजूम सवाने आला हज़रत हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती क़ुद्दस सिर्रहू की हयात व ख़िदमत पर मुश्तमिल 2500 अशार 2500 का मजमुआ है। सुभान एक तारीख़ी नौइयत की किताब इसे कह लें, एक दस्तावेज़ी किताब कह लें। जी मुझसे जो कुछ हो सका मैंने तकरीबन 500 किताबों के मुताले का निचोड़ इसमें पेश किया है। अल्लाह मुसलसल 5 साल लगे हैं इसमें अल्लाह और किन किन मरहलों से मुझे गुज़रना पड़ा, तजर्बात और मुशाहदात की शदीद घाटियों का सफ़र करना पड़ा। चूँकि नज़्म में सीरत लिखना, सवाने लिखना बहुत सख्त काम है। जी मैं समझता हूँ कि रब्बुल आलमीन का ये खुसूसी फ़ज़ल है बेशक कि ये सआदत मेरे हिस्से में आई है। बेशक मैं रब्बुल आलमीन का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं अहले ज़बान से, अहले फ़न से हमेशा गुजारिश करता रहा कि मंजूम सवाने आला हज़रत हो या तज़मीन गौहर हो या दूसरी जो मेरी किताबें हैं उनका मुताला किया जाए जी ताकि समझ में आए कि किताब में जी जो मवाद है जी उसमें कितनी इल्मियत है, कितनी जामइयत है। अहले ज़बान ने इसके ताल्लुक़ से कैसा नज़रिया पेश फरमाया है। जी मंजूम सवाने आला हज़रत की दास्तान बहुत तवील है। जी चंद शख्सियात का दस्ते शफ़क़त और उनकी रहनुमाई मेरे साथ अगर न होती जी तो शायद मैं इस मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। अल्लाह हज़रत डॉक्टर अशरफुल कौसर मिसबाही साहब मेरे इलाके के एक बहुत ज़ी सलाहियत तालीम दीन हैं, पोखरेरा के सुभान मुहक्किक़ अलीमियात भी हैं। जी हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेठी पर उन्होंने सुभान PhD की है, उन्होंने तहक़ीक़ की है। उनके वसातत से एक बहुत ही मशहूर व मारूफ़ पूरी दुनिया में जिनका शोहरा है, जिनका तारुफ़ है, जी हज़रत मौलाना सलमान रज़ा फ़रीदी साहब क़िबला, जी जी उनकी बारगाह तक जी मेरा मुसव्वदा पहुँचा, जी जो बाराबंकी के रहने वाले हैं, मस्कत ओमान में दीनी मजहबी तबलीगी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बहुत से मुफीद मशवरे दिए, तस्हीह का सारा काम उन्होंने तय फरमाया। माशाअल्लाह सुभान फिर उसकी इशाअत के लिए चूँकि ज़ख़ीम किताब थी जी और बहुत दुश्वार गुज़ार मरहला था मेरे सामने। मेरे बहुत से अहबाब थे मेरे साथ, हज़रत रियाज़ ख़ान क़ादरी दरभंगवी, हज़रत शाहबाज़ रज़ा नूरी कलकत्तवी,
حضرت مولانا ارشاد رضا نوری سیتامڑھی، اور خصوصیت کے ساتھ ایک نام ہے حضرت مولانا روشن ضمیر نوری صاحب قبلہ، جو دارالترجمہ والنشر کلکتہ کے بانی اور محتمم ہیں، بڑے خلیق، ملنسار اور انقلابی شخصیت کے حامل ہیں۔ سبحان ان حضرات نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ نے سید بلیغ کی اس کی اشاعت کے لیے حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ جی اور میرے بہت سے احباب ہیں جی جنہوں نے مل جل کر مشترکہ طور پر جی اس کام میں ہاتھ بٹایا جی اور اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد فرمائی۔ سبحان اس کا اجرا مسولی شریف میں ہوا تھا، سبحان حضور گلزار ملت کی سرپرستی میں، جی حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا صاحب، حضرت سید عبد القدیر میاں صاحب قبلہ جی اور دیگر شخصیات کے دستہائے مبارک سے۔ جی پھر محض 6 مہینے کے بعد اس کا اتنا شہرہ ہوا، اتنی مقبولیت ہوئی جی کہ کتاب ختم ہو گئی۔ اللہ پھر فوراً دوسرے ایڈیشن کے لیے ہم نے تیاری کی، جی اور دوسرے ایڈیشن کی اشاعت سے قبل، یعنی دہلی کا سفر کرنے سے قبل، جی مجھے کہیں کہیں پر ایسا محسوس ہوا کہ اس کے نوک پلک کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ جی حضرت مولانا واصف رضا واصف مدھوبنی جی ایک بہت ہی ذہین اور بہترین عالم دین اور بہترین شاعر ہیں۔ بس میں نے ان سے گزارش کی کہ ایک نظر آپ اس پہ ڈال دیں۔ انہوں نے بھی بہت سی جگہوں پہ نشاندہی فرمائی، مفید مشورے دیے، جی اور پھر دوسرا ایڈیشن منظر عام پہ آیا۔ اسی عرس رضوی میں بریلی شریف میں اس کا اجرا ہوا۔ سبحان سبحان اللہ۔ باقاعدہ اب تک آپ کی کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور کتنی ابھی باقی ہیں؟ باقاعدہ تو میری 5 کتابیں آئی ہیں، جی لیکن ہر سال شفیع محشر کانفرنس کے موقع سے کسی نہ کسی عنوان پر میری ایک کتاب آتی ہے، جی نظم میں یا نثر میں۔ جی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی حیات و خدمات پر، جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر، جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی کی شان میں مضمون کی شکل میں، جی اگر ان تمام کتابوں کا ذکر کروں تو 10-12 کتابیں ہو جائیں گی، جی مگر باضابطہ شعری مجموعہ جی جس سے میرا تعارف ہوا اور جس کے ذریعے میری فکر عام ہوئی ہے، جی وہ 5 ہیں۔ پہلی کتاب ہے گوہر نایاب، جی دوسری کتاب ہے شب جائے کے منبودم، 313 قطعات کا مجموعہ ہے۔ اللہ چوتھی کتاب تضمین گوہر ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جی چوتھی کتاب ہے ثنائے سرکار ہے وظیفہ، جی 250 نعتیہ کلام کا مجموعہ ہے یہ۔ سبحان اور 5واں مجموعہ، 5ویں کتاب باضابطہ جو منظوم سوانح اعلیٰ حضرت ہے، ابھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے مبارکبادیوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اب اس کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ دوسرا ایڈیشن آ چکا ہے، اب لگتا ہے تیسرا ایڈیشن مجھے جلد لانا پڑے گا۔ اتنی مقبولیت، الحمدللہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے اعزازات، انعامات میرے حصے میں آئیں گے، اس قدر پذیرائی ہوگی۔ جی ان دنوں ملک بیرونی ملک میں جس عظیم کارنامے کے سبب آپ نے بتایا کہ منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کے تعلق سے پوری دنیا میں اس وقت آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے، مبارکبادی پیش کی جا رہی ہے اور طرح طرح کے ایوارڈ اور اعزاز انعام و اکرام سے نوازے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی بیداری کہ کسی شخصیت پر ان کی سوانح لکھنے کے بعد اس قدر پذیرائی ہو، لوگ داد و تحسین سے نوازیں، اعزازات اور انعامات سے نوازیں، میں نے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ جی یہ سعادت اللہ رب العزت نے میرے حصے میں رکھی ہے، رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں، جی سینکڑوں جگہوں سے انعامات، ملک کے خطے خطے سے، بمبئی سے، گجرات سے، جی بنگال سے، چھتیس گڑھ سے، حیدرآباد سے، بنگلور سے، بہار میں دسیوں جگہیں ایسی ہیں جی جہاں بلا بلا کر لوگوں نے اعزاز دیا، تحفے دیے۔
इनामात पेश फरमाए, गुलपोशी की, शॉल पोशी की। इस हवाले से चंद और शख्सियात हैं जिनका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब, मुदीर आला पैगाम रज़ा बम्बई। माशाअल्लाह। दरअसल उन्हीं की रहनुमाई में मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। कदम कदम पर उनसे मैं मशवरे लेता रहा। इसका खाका मैंने बिहार के एक बहुत ही अजीम आलिम, मुहक़्क़िक़ नज़वियात हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद साहब क़िबला से इसका खाका बनवाया था मैंने। माशाअल्लाह, सुभान। और भी चंद शख्सियात हैं जी। हज़रत मौलाना इरफान रज़ा मिसबाही साहब PhD। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात को सलामत बाकरामत रखे। इन हज़रात ने दस्तो बाजू बनकर मेरा साथ दिया, मेरी हौसला अफजाई की। कदम कदम पे इनसे हमने मशवरे लिए, इन हज़रात ने मशवरों से नवाजा। एक मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और मेरे इल्मी अदबी सरपरस्त और रहनुमा की हैसियत से मैं उनका जिक्र करता हूँ। हज़रत मौलाना मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी, ये बात असली के हैं, मेरे इलाके के हैं। बहुत ही ज़हीन, बहुत ही दर्राक और शाहीन सिफत, तंजीमी और तहरीकी सलाहियत के मालिक हैं। ये उस सरज़मीन के हैं जिस सरज़मीन के डॉक्टर हसन रज़ा खान PhD पटना, जो जिन्होंने आला हज़रत पर पूरी दुनिया में सबसे पहली मरतबा PhD का शरफ़ हासिल किया था। मेरा इलाका बहुत ही इल्मी और अदबी एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल है। सरकार मुहिब्बा का जो इलाका है, मैं उसी इलाके से फॉलो करता हूँ, पोखरेरा। सरकार मुहिब्बा को मुहिब आला हज़रत कहा जाता है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुतअद्दिद बार पोखरेरा तशरीफ़ लाए। तमाम अकाबिर शख्सियात ने उस सरज़मीन पे तशरीफ़ लाकर दीन व सुन्नियत का और ख़ुसूसियत के साथ मसलक आला हज़रत का अलम बुलंद किया है। मेरे इलाके के एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत खाकी बाबा शाह नेमत अली अलैहिर्रहमा, बहुत पाए के बुज़ुर्ग, मजज़ूब कामिल। आला हज़रत उनके लिए बरेली शरीफ से तोहफ़े तहफ़ भेजते थे। यानी यहाँ बिहार? हाँ, बिहार। मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर पंडौल बुजुर्ग में उनकी खानका मज़ार शरीफ महनार शरीफ में है। आला हज़रत से बहुत गहरे ताल्लुकात, बहुत गहरी रस्म राह थी उनसे। ये बड़ी बात है हुजूर, क्योंकि आला हज़रत जो है जहाँ तोहफ़े ताइफ भेज रहे हों, वहाँ से तो मंजूम सवान है आला हज़रत का उजाला फैलना ही था और पूरी दुनिया में इसकी मकबूलियत हुई। सुभान अल्लाह। आपके पास बहुत वक्त कम है, आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुजूर, एक बहुत तेज़ी के साथ दूसरा सवाल है, शायरी में आपका उस्ताद कौन है? मैं गुज़िश्ता गुफ्तगू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि वालिद साहब ने वो ज़हन दिया, बस वो माहौल मिला इल्मी अदबी शेरी। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ मेरा इलाका कैसा है, शायरी में मेरा बाज़ाब्ता कोई उस्ताद नहीं है जिनके ताल्लुक़ से कहा जाए कि मैंने उनसे बाज़ाब्ता इस्तिफ़ादा किया है या मेरे वो उस्ताद हैं। हाँ, बहुत सी शख्सियतें ऐसी हैं जिनसे हमने इब्तिदाई दौर में मशवरे लिए, जैसे अल्लामा जय्यदुल क़ादरी मुज़फ़्फ़रपुरी, मुफ्ती क़ासिम बराहिमी साबिक़ मिनिस्टर देही तरक्कियात, हुजूर मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़ादरी मिसबाही मुहतमिम दारुल मुसलमानिया पठान टोली चांदनी चौक मुज़फ़्फ़रपुर। कभी कभी हज़रत मौलाना जमाल अनवर साहब कलेर, हज़रत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब रज़वी इलाहाबाद और हज़रत यावर वारसी साहब, इन हज़रात से शायरी सीखने के हवाले से नहीं, कभी कभी हमने मशवरे लिए, फ़नी एतबार से, शेरी एतबार से जानना चाहा कि कहाँ क्या है, तो उसे शागिर्द और उस्ताद का ये मामला नहीं है। जैसे आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया। इस तरह से कई अहम शख्सियात से भी हमने राब्ता रखा इस मैदान में, ताकि अपने अंदर पुख्तगी पैदा हो, फ़नी एतबार से, ज़बान और अदब के हवाले से उसमें अनोखापन महसूस हो। माशाअल्लाह हुजूर, जैसे
اللہ تعالیٰ جس کو نماز دیتا ہے، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ وہ 4-5 لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں اور پوری ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عروج بخشا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں جب سے آیا ہوں احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں اور کتنی کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں، یہ محسوس میں ہی نہیں چھوٹا ہوتا سا ہے. انسان ہوں، ناچیز ہوں، جی، تو یہ کیسے میری کوئی مینج ہوتا حیثیت نہیں ہے، ہے؟ یہ کیسے مینج ہو سب پاتا رب کے فضل سے ہوتا ہے. ای سعادت بزور بازو نیست، سبحان دانہ بخشت خدائے بخشندہ. سبحان علمی اور ادبی اعتبار سے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ. مگر رب کے فضل سے جی میں نے جتنے اشعار کہے ہیں جی آپ یقین نہیں کریں گے، جی اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. بے شک. تقریباً 10,000 میں نے اشعار کہے ہیں. 10,000 سبحان. 2500 اشعار تو اس میں شامل ہیں، منظوم سوانح اعلیٰ حضرت. جی 3,500 سے لے کے 4,000 تک دوسرے شعری مجموعوں میں اللہ. میری شاعری ہے، تو 7-8 ہزار تو یہ ہو گئے. جی اور اس کے علاوہ ابھی میرے پاس اتنے اشعار ہیں، اتنے کلام ہیں جی کہ 4-5 کتابیں ابھی آسانی کے ساتھ آ سکتی ہیں، اللہ. الحمدللہ. جی لیکن ابھی میرے سامنے بہت سارے مسئلے ہیں. جی میں حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کی زندگی کے ایک اہم گوشے پر جی پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اس کے بعد منظوم سوانح اعلیٰ حضرت تو جی ایک نقش اول کے طور پر ہے. جی میں الحمدللہ منظوم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے توفیق بخشی انشاءاللہ تو یہ کام بھی میں انجام دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و ضرور. تعالی. حضور منظوم سوانح اعلیٰ حضرت جو ابھی کتاب آپ کے سامنے، اس کے کچھ مشہور اشعار اگر آپ کو زبانی یاد ہوں تو ہمارے میں تو سامنے. گزارش کرتا ہوں دنیا بھر سے، اہل زبان سے، جی اہل علم و دانش سے، جی کہ منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کا مطالعہ فرمائیں. جی اس میں حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بہت ساری معلومات ہیں، بہت اہم ترین گوشوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے. جی مگر ہمارے یہاں مطالعے کا ذوق، ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ مطالعے کا ذوق مر چکا ہے. جی صحیح. لوگ کتابیں اپنے مطالعے میں نہیں رکھتے عموماً، جی اور علم کتابوں میں ہے. جی جب تک لوگ کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ان کا سینہ علم کے نور سے مجلہ کیسے ہوگا. بے شک. تو میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہوگا، جی جہاں جہاں مجھے ایوارڈ پیش کیا گیا، جی جی میں نے وہاں بولنے کا موقع ملا، گفتگو کا موقع ملا، تو میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا انعام یہی ہوگا جی کہ آپ میری کتاب منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کا مطالعہ فرمائیں. سبحان اللہ. بے شک. میں یقین سے کہتا ہوں اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور جو فنکاری ہے، جی اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے میرے پاس تو زبان نہیں ہے، مگر رب کے فضل سے جو زبان، جو بیان، جو حسن، جو شعریت اور جو فنی اعتبار سے پختگی ہے اس میں، جی تو صاحبان علم و ادب انشاءاللہ جھوم جھوم اٹھیں گے. سبحان اور پوری دنیا سے جہاں جہاں کتاب پہنچی ہے، جی مطالعہ فرما کر بڑی بڑی شخصیتوں نے مجھے دعاؤں سے نوازا ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو اس میں سے چند اشعار، جی چونکہ وقت کی جی جی تنگی ہے، جی میں ابتدائی حصے کے چند اشعار پڑھتا ہوں. عطا. چل قلم ذکر امام احمد رضا تحریر کر، سبحان اللہ. نظم میں ایک باب سیرت کا نیا تعمیر کر. سبحان اللہ. لکھ زمیں پر ہیں وہ علم و فضل کے کوہ گراں، ان کی سیرت کا ہر ایک پہلو ہے بہرے بے کراں. ان کی ہستی ہے زمانے میں مکمل انقلاب، زیب دیتا ہے انہی کو اعلیٰ حضرت کا خطاب. کاملان وقت کہتے ہوں جسے آنکھوں کا نور، ایسی ہستی کا ہوا کرتا ہے صدیوں میں ظہور. بے شک. خاص ہے فضل و کرم ان پر خدائے پاک کا، معجزہ ہے ہند میں وہ صاحب لولاک کا. سبحان اللہ. سبحان ایک مکمل شخصیت، ایک عبقری و نابغہ، جن کا شرق و غرب میں پھیلا ہوا ہے دائرہ. سبحان اللہ. اجتہادی شان ہے ان کے ہر ایک اقدام میں، ذات بے حد منفرد ہے عالم اسلام میں. فکر میں قوس قزح کا حسن جلوہ ریز ہے، بحر عرفان و ظفر مندی تموج خیز ہے. ان کے کردار و عمل میں ہے جداگانہ کشش، ہے نمایاں ان میں اسلاف و ائمہ کی روش. جی علم کے کوہ ہمالا، عشق کے روشن مینار، واہ.
علم کے کوہ ہمالا عشق کے روشن مینار، ہر عمل سے ہے نشان عبقریت آشکار، بے شک ان سے علم و عشق کا ذوق ہنسی پیدا ہوا، نبض ایمان میں نیا ایک ولولہ برپا ہوا۔ سبحان اس طرح سے آپ پڑھیں گے، جی میں آپ کی بارگاہ میں بھی منظوم سوانح اعلیٰ حضرت پیش کروں گا۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، دعا فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے، آمین اور جو نیک اغراض و مقاصد ہیں اللہ پاک پائے استقلال میں استحکام بخشے، آمین آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین نظامت جی تو ایک سرسری معاملہ ہے، جی میرا رجحان علم و ادب کی طرف، درس و تدریس کی طرف، شعر و شاعری کی طرف، تحقیق و تنقید کی طرف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں نظامت کے جی ماحول میں بھی، جی نظامت کے میدان میں بھی شفافیت کا قائل ہوں۔ جی جو اس فن کے اکابر ہیں جی ان کی روش پہ اگر آج بھی ہم گامزن ہو جائیں جی تو بہت ہی آسانیاں پیدا ہوں گی جی اور لوگ قبول کریں گے، بے شک اثرات کا دائرہ پھیلے گا، جی اور پھر بحیثیت نقیب جو بھی منظر عام پہ آئے گا اس کی قدر افزائی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضور جیسے جو اب نئے ماحول کے بچے نکل رہے ہیں، جی آپ کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کتابیں لکھنا چاہتے ہیں، جی نظامت کرنا چاہتے ہیں، جی تو ان کے لیے کوئی ایک پیغام کہ آپ کہیں مایوس نہ ہوں کسی موڑ پر؟ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مایوسی جی تو اچھی چیز نہیں ہے۔ بے شک آدمی جس میدان میں بھی قدم رکھے گا، جی محنت کرے گا، جی سعی بلیغ اور پیکر جہد مسلسل بن کر جس طرف بھی محنت کرے گا اس کا پھل ضرور ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ بے شک۔ جی تو اس پر کنٹینیو محنت کرنا ہی ہوگا۔ مسلسل کسی بھی محاذ پہ، کسی بھی میدان میں کامیابی کے لیے مشق بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ کچھ خاص لوگوں کے بارے میں آپ بتانا چاہیں جنہوں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا اور ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے رہے؟ ان کا ذکر آ چکا ہے، جی حضرت مولانا رحمۃ اللہ صدیقی۔ جی میرا سپورٹ اور میرا اخلاقی اور جذباتی تعاون خاص طور سے منظوم سوانح اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہی ہوا ہے۔ جی حضرت مولانا روشن ضمیر صاحب کلکتوی کا ذکر ہو چکا ہے، جی حضرت مولانا رحمۃ اللہ صدیقی، ڈاکٹر مفتی امجد رضا امجد صاحب، بے شک بے شک۔ حضرت مولانا قمر الزمان مصباحی مظفر پوری، جی خلیفہ تاج الشریعہ، صاحب زبان و قلم، جی شخصیت کے مالک ہیں، جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نجم القادری صاحب ہیں۔ جی حضور جیسے یہ تو ساری باتیں ہو گئی حضور، کیونکہ آپ کے پاس وقت بڑا قیمتی ہے جی اور پروگرام اسٹارٹ بھی ہے، آپ بڑی عنایتیں، نوازشیں، کرم، مہربانیاں ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ موجودہ دور میں آپ بہت سارے جلسے جلوس کے الاؤنسری نظامت کر رہے ہیں، جی تو اس سے فائدہ نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کچھ محسوس آپ کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں سے کچھ فائدے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جلسہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو اس ہمارے حوالے سے آپ اکابر اور اسلاف نے جی جس نقطۂ نظر سے جلسے اور مذہبی پروگرامات کو فروغ دیا ہے، جی ان مقصد کو، جی ان مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے، جی چونکہ مذہبی جلسے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ بے شک ماضی میں ان جلسوں سے اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا غیر معمولی کام انجام دیا گیا بے ہے۔ شک جماعتی سطح پر بھی استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جی تو جلسوں کی افادیت اور معنویت سے انکار کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جی مگر آج کے دور میں جی جلسے شفافیت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ جی آج کے دور میں جلسے کچھ حد تک بے شعوری کے شکنجے میں ہیں، جی پہلے جیسی تہذیب نہیں، پہلے جیسی شرافت، حیا اور پاکیزگی نہیں، پہلے جیسا علماء کا ادب نہیں، جلسوں کا تقدس سینے میں محفوظ نہیں، شرعی اصولوں کی پاسداری نہیں، دینی روایات کے تحفظ کا جذبہ نہیں۔ جی اگر ان تمام لوازمات کو پیش نظر رکھا جائے، جو خرابیاں در آئی ہیں ہلکی پھلکی، جی اگر انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے جی تو جلسے پھر شایان شان طریقے سے سبحان وہی حیثیت اور وہی ماحول برپا کریں گے انشاءاللہ۔ جی حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ روحانیت پھر سے پیدا کرنی ہوگی، تو علماء کو اور نعت خواں حضرات کو جی
किस तरह जो है अवाम अहले सुन्नत को अपनी तरफ लाना। अपने अखलाक से, किरदार से और तबलीग और इरशाद के हवाले से बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा करना है, अकाबिर की रविश पे चलना है, असलाफ के तरीक़े पे चलना है, बेशक अपनी नशस्त व बर्खास्त को मुनज़्ज़म करना है, अपनी फ़िक्र में शफ़ाफ़ियत पैदा करनी है, बेशक जलसों में ऐसा पैगाम नशर करना है जिससे बिलखुसूस नई नस्ल मुतासिर हो, बेशक साइंटिफिक अंदाज में खिताब होना चाहिए, इस्लाह अमल और जिस मौजू पे भी खिताब हो जी संजीदगी और शाइस्तगी के साथ जी खिताब हो तो इंशाअल्लाह उसका असर नस्लों में मुंतकिल होगा। जी हुजूर नातखानी के हवाले से भी जी थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है, हमारे शोराए किराम अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, जी हल्की सी, बस उस रविश को अपनाएं जो हमारे बुज़ुर्गों की थी, जो अकाबिर की थी, जो नात पढ़ने का तरीक़ा, ढंग, शऊर और सलीक़ा हमारे बुज़ुर्गों ने दिया है। जी तो फिर जलसे में वही बहार आफरीनी रहेगी और वही सुभान खूबसूरत माहौल रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जलसे तो तकाज़े हैं अहद के, जी जलसे बहुत बड़े प्लेटफार्म हैं, जी इनके ज़रिए बड़ा बड़ा काम अंजाम दिया गया है जी और ये तबलीग का बहुत ही मवस्सिर ज़रिया है। सुभान हुजूर आखिरी, क्योंकि अब आखिरी सवाल आपके सामने, ये प्रोग्राम हमने एक स्टार्ट किया है जो उलमा शोरा और फिर पीराने इज़ाम के हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू होती है। मकसद यही है कि जो बेरहरवी की तरफ हमारी कौम जा रही है, उलमा शोरा, खुतबा नुक़बा पीराने इज़ाम के हालात ज़िंदगी को सुने और वो भी इस्लाम की तरफ आने की कोशिश करे। तो इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहते प्रोग्राम बहुत अच्छा है, शख्सियतों का इंतखाब करें, गैर ज़रूरी सवालात से इज्तनाब करें हैं? जी जिससे कौम का जी फ़ायदा हो, जी नई नस्ल का मुस्तकबिल जी जिससे वाबस्ता हो, जी यानी शफ़ाफ़ियत हो, ख़यालात में पाकीज़गी हो, बेशक ऐसे सवालात जिनका तशफ़ी बख्श जवाब आदमी खुलकर दे जी और जो कौम के हक़ में बेहतर फ़ायदामंद हो, बेहतर हो, मुनासिब हो, इस तरह के सवालात करें जी तो ज़ाहिर है ये भी तबलीग की एक सूरत होगी। जी हुज़ूर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा ये इंटरव्यू जो एक मुख्तसर वक्त में मुसन्निफ़ मंज़ूमे सवानह आला हज़रत यानी हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला का आपने समाअत किया। उम्मीद है कि आप हज़रात को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।